Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. جب تم اپنے ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ ہم جتنا مرضی کہہ لیں کہ میرے اللہ ہم تجھ سے ہر حال میں راضی ہیں، مگر کبھی نہ کبھی تو انسان سے نہ ہی صحیح چاہے دل میں ہی صحیح اللہ سے شکوہ کر ہی دیتا ہے کہ اللہ ہم سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ ویسے اچھا کیوں نہیں کرتا؟ ہم سب کی سنتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، تو اللہ ہمیں کوئی ایسا کیوں نہیں ملتا جو ہمیں سمجھ سکے؟ میرے اللہ ہم تو لوگوں کی خاموشی میں چھپے درد کو بھی سمجھ لیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اپنے لفظوں سے بھی لوگوں کو کیوں نہیں سمجھا پاتے کہ کس قدر درد سے گزر رہے ہیں؟ وہ گرتے ہیں تو ہم ہاتھ بڑھا کر تھام لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک تو ہو، مگر جب ہم گرتے ہیں تو لوگ دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجا کر ہم پہ کیوں ہنستے ہیں؟ اللہ ہم اتنے اکیلے کیوں ہیں؟ تبھی وہ رب کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی صورت میں تمہیں جواب ضرور دیتا ہے کہ بندے تو مجھ سے شکوہ کیوں کرتا ہے جبکہ میں نے تمہیں خوددار بنا دیا ہے؟ تو لوگوں کو اپنی باتیں کیوں بتانا چاہتا ہے جبکہ تیری باتیں سننے کے لیے میں خود ہوں نا؟ لوگ تجھے نہیں سمجھتے تو نہ صحیح، تجھے میں تو سمجھتا ہوں نا؟ تو خود کو لوگوں میں کیوں خاص کرنا چاہتا ہے جبکہ میں نے تمہیں اپنے لیے خاص کر رکھا ہے؟ تم لوگوں سے زخم کی دعا چاہتے ہو جبکہ تمہارے ہر درد کا علاج میرے پاس ہے۔ تب سمجھ آتی ہے کہ اس تنہائی، اس بے بسی میں کتنی بڑی نعمت ہے۔ تب کوئی شکوہ نہیں رہتا کہ مخلوق نے کیا کیا کیا، کیونکہ مخلوق کے عمل کے پیچھے خالق کی حکمتیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر لب پر جس قدر الحمدللہ ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ رب نے ہمیں اپنے لیے چن لیا ہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ ہمیں بچپن سے یہ تو سنایا گیا کہ اللہ کن سے نفرت کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھایا گیا کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں بچپن سے اللہ کے قہر سے تو ڈرایا گیا، لیکن اللہ کے رحم کو دیکھنا نہیں بتایا گیا۔ ہمیں اللہ کے متعلق سب کچھ پڑھایا گیا، بس اللہ سے اچھا گمان رکھنا نہیں سکھایا گیا۔ صرف اسی لیے آج ہم آپ اور سب نہ جانے کتنے لوگ اسی کشمکش میں ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہمیں معاف کرے گا بھی یا نہیں، پتہ نہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا بھی یا نہیں، اور صرف اسی سوچ میں پھنس کر ہم نے اللہ تک واپس لوٹنے میں اتنی دیر کر دی۔ پتہ ہے اللہ نے قرآن میں آپ کے لیے اور میرے لیے کیا فرمایا ہے؟ اور اللہ بخشنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ پہلے جب میں یہ آیت پڑھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ آیت میرے لیے تو بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں اتنی گنہگار ہوں کہ اللہ مجھ سے تو پیار کرے گا ہی نہیں، کیونکہ معاشرے کے حساب سے تو میرے لیے یہ آیت ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب میں نے اس آیت کو سمجھنا شروع کیا، یہ آیت مجھے اپنی زندگی میں نظر آنے لگی، اور تب مجھے یہ اندازہ ہوا یہ آیت تو اللہ نے اپنے گناہ گار بندوں کے لیے ہی خاص بھیجی ہے۔ یہ آیت اللہ نے میرے لیے بھیجی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلی صفت اپنی الغفور بتائی ہے، یعنی بخشنے والا۔ قرآن بہت وسیع اور عیا پہلی ہے، بالکل اسی آیت کی طرح۔ اب اس آیت کو اللہ بخشنے والا ہے کہہ کر شروع کیا گیا، تو بخشش کا حوالہ کہاں دیا جاتا ہے؟ جہاں گناہ گار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور بخشش کا وعدہ کس سے کیا جاتا ہے؟ جو گناہ ہو جانے کے بعد شرمسار ہوتا ہے، اور شرمسار کون ہوتا ہے؟ جسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے اور معافی کس کو ملتی ہے؟
جو ہاتھ جوڑے اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گناہ گار ہیں تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت معافی ہے۔ احساس گناہ ہی بخشش کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ گناہ کے بعد جو بات آپ کو پریشان رکھتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے الارم کی طرح ہوتی ہے کہ اب بھی وقت ہے، معافی مانگ لو، معاف کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر اللہ نے اس آیات کے بعد دوسرے حصے میں اپنی دوسری صفت بیان کی ہے، الودود، یعنی بہت محبت کرنے والا۔ یعنی جب آپ توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کو بخشش کے ساتھ ساتھ اپنی محبت سے بھی نوازتا ہے، اور ویسے اللہ ہی آپ سے محبت کرنے لگتا ہے جیسے اس سے پہلے کرتا تھا۔ آپ اللہ سے محبت کرنا چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ آپ سے کبھی بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ یہ دو صفات ہمیں کوئی نہیں سکھاتا، سو آپ کو اپنی رب کی یہ دو صفات نہیں بھولنی۔ کائنات میں کوئی بھی کسی سے ایسی محبت نہیں کر سکتا جیسی محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ لوگ اللہ کے رحم کو اپنے پیمانے پر تولتے ہیں، ورنہ اللہ کا پیمانہ تو بڑا بھاری ہے کہ جب وہ اپنی محبت ترازو میں رکھے تو مخالف پلڑے میں رکھی ساری محبتیں نیچے آ گریں گی۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے کیونکہ وہ دعائیں اللہ کو پسند ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پر دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ بس ان کی قبولیت کا وقت جو ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل ہیں لیکن تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کن کہے گا تو فیکن ہو جائے گا۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ جب اللہ دل میں آنے والی باتوں کو جان کر دعائیں قبول کر لیتا ہے تو دل کو پسند آنے والے پسندیدہ شخص کو تمہارا ہم سفر بھی تو بنا سکتا ہے۔ دعائیں جب لوٹ کر آتی ہیں تو امیدیں بھی ساتھ لاتی ہیں، بس تم معجزوں کا یقین دل سے نکلنے مت دینا۔ تمہیں معجزہ ہونے سے پہلے معجزے کا اشارہ ضرور ملے گا۔ ہمارا دل روتا رہتا ہے اور ہمارے آنسو اللہ تک پہنچ بھی جاتے ہیں۔ رونے میں کوئی برائی نہیں، مگر آنسوؤں کے پیچھے نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نا امیدی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، نا امیدی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی امید رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اپنے رب کریم سے توقع کرتے ہیں۔ جو دکھ اور تکالیف تم برداشت کر رہے ہو نا، صبر رکھو، کیونکہ صبر کے بعد شکر آتا ہے۔ کیا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں ٹوٹا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر چیز سے واقف ہے، اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر اس کو خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ پورا باخبر ہے۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہاری حالت چھپی ہے؟ اس سے وہ تمہاری تکلیفوں سے واقف نہیں ہے؟ جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے، اس کے لیے تمہارے حالات کو بدلنا کون سا مشکل کام ہے؟ ایک بار دل کا حال اس سے کہہ کر تو دیکھو، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم اس سے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سن رہا ہے تمہاری پکار، وہ جانتا ہے سب دل کا حال۔
وہ واقف ہے تمہاری تڑپ سے، بس وہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہیں دعا اور صبر کرنا سکھا رہا ہے۔ معجزے تو تمہارے نصیب کا حصہ ہیں، کیونکہ اللہ اس آزمائش کے ذریعے تمہیں محبوب بنا رہا ہے۔ دعاؤں کے ساتھ بہنے والے آنسو خود اللہ سے ہمارے دل کا حال کہتے ہیں، پھر ہماری ادھوری کہانیوں کو مکمل کر کے ان کی مہر لگائی جاتی ہے۔ پریشان ہو، بے بس ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، لگ رہا ہے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اب سنو، اللہ کی ذات کے ہاتھ میں تو ہے نا سب کچھ، وہ تو انتظار میں ہے، تم اس سے مانگو وہ عطا کرے، بس تم اٹھا لو ہاتھ معجزوں کی آس میں، وہ کن فیکن کا مالک تمہاری معصوم سی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ آسمانوں میں امید کے جگنو ڈھونڈتے ہوئے، آسمانوں میں امیدوں کے جگنو ڈھونڈتے ہوئے، سجدوں میں آنسو بہاتے ہوئے، کن کی روشنی کے انتظار میں، کن کی روشنی کے انتظار میں یہ لڑکی معجزوں کی راہ تک رہی ہے۔